خواتین و حضرات اور انتہائی معزز ناظرین و سامعین و حاضرین، کون ہوگا نوجوانوں کا وزیر اعظم؟ مہمانان گرامی کی طرف اگر آؤں تو ایک ایسی شخصیت جو بطور خاتون جج رہی ہائی کورٹ کی، اور پھر ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے کہ وہ ہم ہمیشہ نظریں جو ہیں وہ جھکا لیتے ہیں اور فخر سے سر جو ہے وہ بلند بھی ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کتنا مشکل ہے کہ اگر مجھے آپ کو یہ بتانا ہو کہ حضرت علامہ محمد اقبال کی بہو محترم جاوید اقبال صاحب کی اہلیہ کیا آپ کو معلوم ہے بلو بینڈ اب 10 روپے کے پیک میں بھی مل رہا ہے؟ اور ہماری بہت پیاری محترمہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ یہاں موجود ہے۔ دوسری ہماری شخصیت سینٹ میں مسلم لیگ قائد اعظم کی نمائندگی کرتے ہیں اور اپنی جوش خطابت اور شعلہ بیانی کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ لاہور سے آپ کا تعلق ہے، سینیٹر کامل علی آغا۔ And when it comes to Youth Parliament of Pakistan, we are greatly thankful to the British Council. Director, British Council, اسلام آباد، جناب ناصر کاظمی صاحب۔ ہمارے اور آپ کے بہت پیارے ابرار الحق۔ تو آغاز کرتے ہیں NYA 252 کراچی 5۔ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں محمد آصف یحییٰ، جناب محمد وقار۔ محمد آصف یحییٰ، آپ انتخاب لڑ رہے ہیں NYA 252 کراچی 5 سے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ We are very blessed people as Pakistanis because we have been blessed with the sight to resolve problems, because we all born in due problems like poverty, corruption, and now the great dragon which is in our society now, that is terrorism. We've been involved in so many diseases like that. These diseases have one major aspect as well, that is our identity crisis. Our youth is still thinking as to youth is alive. So what are the things that we should do? We should follow the Islamic teachings to an extent that we should be known as Muslims not just by name but our deeds. We need to change our education system and our social system. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ We organized a program named Young Leaders Achievement Program for 3 months for 100 participants who participated mainly on Sundays from 10 to 4 and they were being trained on different topics like leadership, identity crisis, destiny, true thoughts and many other topics. And why not we should live a life for others that Allah Almighty can reward us and satisfy us in our eternal life. We want to revoke the true spirits and true values of Islam. We believe that our youth can be trusted to shape their own destiny and inspire their community. This youth who is interested in this youth parliament can bring a brighter future to the country and a brighter change to this world. مجھے بڑھنا ہے ہماری انتہائی قابل احترام جوری کی طرف۔ جی محترمہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ۔ آصف یحییٰ، انہوں نے پہلے ہمارے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا لیکن اس میں ان کا زیادہ وقت لگ گیا اور اس کا شاید فائدہ اٹھایا وقار صاحب نے۔ وہ سیدھے ٹو دا پوائنٹ گئے کہ ہم نے کیسے مثبت اقدامات اٹھانے ہیں۔ تو میں 7 نمبر دوں گی آصف یحییٰ کو۔ جی آصف یحییٰ، 7 نمبر آپ کو ملے، تھوڑی سی ایج وقار صاحب کو ملی۔ ارے 8 نمبر آپ کو ملے کامل علی آغا صاحب۔ میرے خیال میں ایشو فریم کرنے کے بغیر سپیچ کی جائے تو وہ بے مقصد ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آصف یحییٰ میں ان کو 8 نمبر دوں گا، اور وقار صاحب نے وداؤٹ ایشو فریم کیے تو میں 6 نمبر دیتا ہوں ان کو۔ جی ناصر کاظمی صاحب۔ میرے ویو میں اتنے شارٹ سپین میں ہمارے جو فرسٹ پریزنٹر ہیں آصف یحییٰ، انہوں نے سین سیٹ کیا کانٹیکسٹ کے بعد میں۔ انہوں نے پلیٹ فارم تو ہے یوتھ پارلیمنٹ، لیکن جو بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے کی کہ آئیڈینٹیٹی ہے جس کے اوپر آپ سب کو یونائٹ کر سکتے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر میں آصف یحییٰ کو 8 نمبرز دوں گا۔ 8 نمبر آپ کو ملے آصف یحییٰ۔
اور جو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں وقار صاحب, وہ سیدھا اس پہ گئے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے, جو بھی بہت اچھا ان کا پلان تھا, اور انہوں نے بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کیا. ان کو میں 7 مارکس دوں گا. 7 نمبر آپ کو ملے محمد وقار. ہمارے حاضرین جو یہاں موجود ہیں, آپ میں سے محمد آصف یحییٰ کے لیے جو ووٹ کرنا چاہیں وہ سرخ کارڈ جو ہے اس کو فضا میں بلند کریں, اور ان کے مقابلے پہ محمد وقار کے لیے اگر آپ ووٹ کرنا چاہیں تو بلو کارڈز, نیلے کارڈ جو ہے ان کو فضا میں بلند کیجئے. آپ کو ان دونوں کینڈیڈیٹس کے لیے ووٹ کرنا, اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون قومی یوتھ اسمبلی میں جائے گا. محمد آصف یحییٰ اور محمد وقار, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. NYA 253 کراچی 6. اور سب سے پہلے جناب ارسلان نارا. ارسلان کے مقابلے پہ اسی حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں جناب قاسم کران. ارسلان نارا, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. کہنے کا یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا کہ میں نے کیا کیا ہے. ٹیچر ٹرینر ہوں میں بائی پروفیشن, پلس پڑھ رہا ہوں اسٹوڈنٹ. اینڈ مطلب بیسک ہمارا پرابلم یہاں ہے ایجوکیشن. وی ہیو ٹو کلیئر دیٹ. یہاں اگر ایجوکیشن آئے گی, ڈگریز نہیں, بیسک رائٹ پاتھ پہ لے کے آنا, بچوں کو کنسلٹنسی پرووائڈ کرنا, پلس کیریئر کاؤنسلنگ کہ کیا کرنا چاہیے, وہ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. جو جذبہ جو مسنگ ہے ہماری یوتھ میں, وہ ڈیولپ کرنا ہے ان میں. دیٹ از واٹ مائی مین ایم از, موٹیویٹنگ دا یوتھ ٹو موو فار فیوچر لیڈرشپ. تھوڑے بہت سوشل پروگرامس پہ بھی کنسنٹریٹ کر رہا ہوں تاکہ سوشل اویئرنیس کریٹ کیا جائے. جیسے ایک واک ابھی آرگنائز کی گئی تھی بائی دا نیم آف جاگو, بٹ ٹو اینڈ اپ ایک شعر میرے دماغ میں تھا, عقابی ہے روح بیداری ہے نوجوانوں میں, منزل پا سکتے ہیں وہ اپنی اگر سم تھنگ کر کے کچھ تھا. آئی کی ناٹ ریمبر, آئی ایم سوری فار دیٹ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اپنے مقابل کو آپ نے سنا, یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ کیسا لگا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. ویل میں اسٹارٹ لوں گا ایجوکیشن سے. ایجوکیشن سیکٹر میں ہمیں کام کرنا ہے اینڈ ڈفرینٹ ایکسپیکٹ. ویل یونیفارم اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن, یعنی کہ پورے پاکستان میں ایک اسٹینڈرڈ کا ایجوکیشن سسٹم ہو تاکہ جو کلاس ڈفریشنٹ ہے وہ ختم ہو جائے. ویل اس کے بعد کرپشن کے بعد بات کرتے ہیں. تو کرپشن اگر ہماری گورنمنٹ اگر بڑے لیول پہ کرپشن میں انوالو ہے تو ہم لوگ چھوٹے لیول پہ ہیں, یعنی بجلی کی چوری ہے اور دوسرے ہم لوگ بھی انوالو ہیں ان چیزوں میں, اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کراچی کے بارے میں جس طرح بات کریں کہ پولیس کے بارے میں کرپشن کی اگر اس کو لے کے چلیں, وہ کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں, کیونکہ ہم نے انہیں ڈیوٹیز تو ان کی دے دی ہیں لیکن ان کو رسپانسبلٹی بھی ان کو پتہ ہے, لیکن ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو کنفیس, ان کو اتھارٹی دی جائے اور ان کو بینیفٹس دی جائیں تاکہ وہ سنسیئر ہو اپنے کام کے ساتھ. لائف